السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، پچھلی کلاس میں ہم نے ضمائر کی ایک قسم پڑھی تھی۔ ان ضمائر کا نام تھا ضمائر متصلہ۔ ٹھیک ہے، ایسے ضمائر جو لفظ کے ساتھ جڑے ہوئے استعمال ہوتے ہیں، اور ان ضمائر کی ایک خوبی ہم نے یہ بھی پڑھی تھی کہ وہ ضمائر ایسے اسم کے ساتھ ہوتے ہیں جو مجرور حالت میں ہو، ایسے اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں جو مجرور حالت میں ہو۔ ٹھیک ہے، وہ ضمائر کون کون سے تھے؟ اگر آپ کو یاد ہوں تو جو پرانے ضمائر ہیں وہ ہیں ہوا، ہما، ہم وغیرہ۔ ٹھیک ہے، اور معذرت چاہتا ہوں، میں سلائیڈز تیار نہیں کر سکا، تو آج کی کلاس میں اسی طرح ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ کوشش کروں گا کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ یہ جو ضمائر ہے نا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، یہ سارے یہ ضمائر ہیں پہلی قسم کے، انہیں ضمائر منفصلہ کہا جاتا ہے۔ یہ الگ الگ آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان ضمائر کی خوبی یہ ہے، ان کا نام کیا ہے؟ ضمائر منفصلہ۔ ٹھیک ہے، اور یہ ضمائر جو ہیں یہ مرفوع حالت میں استعمال ہوتے ہیں، ایسے اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں جو مرفوع ہو۔ اس کی مثال آپ دیکھیں، اگر میں کہتا ہوں الکتاب علی المکتبی، ٹھیک ہے، الکتاب علی المکتبی، اب میں نے اگر کتاب کی جگہ ایک ضمیر استعمال کرنا ہے، کتاب کی جگہ اگر میں نے کوئی ضمیر استعمال کرنا ہے، تو آپ دیکھیں کہ کتاب جو ہے یہ مرفوع ہے۔ ٹھیک ہے، کتاب یہ مرفوع ہے۔ اب مرفوع حالت میں یہ جو ضمائر میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، یہ استعمال کروں گا۔ تو کتاب کیونکہ تھرڈ پرسن ہے تو میں اس کے لیے ہوا کا ضمیر استعمال کروں گا، ہوا علی المکتبی۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ یہ ضمیر استعمال ہوگا کتاب کی جگہ۔ اچھا، اب ہم نے جو دوسرے ضمائر پڑھے ہیں وہ ضمائر کون سے ہیں؟ ذرا ان کی طرف آئیں۔ وہ ضمائر ہیں ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، کننا، یا، اور نا۔ ٹھیک ہے، یہ ضمائر ہیں دوسری قسم کے۔ ان ضمائر کو کہا جاتا ہے ضمائر متصلہ، متصل سے ہے۔ ٹھیک ہے، ضمائر متصلہ، یہ متصلہ انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ ضمائر مجرور یا منصوب حالت میں جو اسم ہوتا ہے اس کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آئی؟ یہ ضمائر ایسے اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں جو مجرور یا منصوب ہو۔ مثال کے طور پہ یہی سینٹینس جو ہے یہ لے لیں آپ۔ ٹھیک ہے، اس میں کتاب جو اسم ہے یہ مرفوع تھا، اس لیے ہم نے اس کی جگہ یہ ہوا کا ضمیر لگایا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں المکتبی یہ مجرور ہے، المکتبی یہ مجرور ہے، تو اس کی جگہ اگر ہم نے کوئی ضمیر استعمال کرنا ہے تو یہ کتاب بھی یہ غائب تھا، تھرڈ پرسن تھا، مکتب بھی تھرڈ پرسن ہے۔ ٹھیک ہے،
اگر اس کی جگہ ہم کوئی کتاب جو تھا اس کی جگہ ہم نے ہوا کا ضمیر استعمال کیا، لیکن اگر ہمیں مکتب کی جگہ کوئی ضمیر استعمال کرنا پڑے تو ہم اس کی جگہ ہوا نہیں بلکہ ہو کا ضمیر استعمال کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ سینٹنس بنے گا ہوا علیہ، یہ ہو جب اعلی سے ملے گا تو یہ علیہ بن جائے گا، ہوا علیہ۔ الکتاب علی المکتبی کا مطلب ہے کتاب میز پر ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہوا علیہ کا مطلب ہوگا وہ اس پر ہے، وہ اس پر ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بیچ میں سے سینٹنس میں نے ریموو کر دیا تھا، اسے دوبارہ میں اگر لکھوں تو ہوا علی المکتبی، اس کا مطلب ہوگا وہ میز پر ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم نے کتاب کی جگہ یا اس سینٹنس میں ہم نے کتاب کی جگہ ہوا ضمیر استعمال کر دیا نا، تو اب کتاب کی جگہ ہم وہ کا ترجمہ کریں گے، الکتاب علی المکتبی، کتاب میز پر ہے، الکتاب علی المکتبی، معذرت چاہتا ہوں، الکتاب علی المکتبی، کتاب میز پر ہے، ہوا علی المکتبی، وہ میز پر ہے، اور ہوا علیہ، وہ اس پر ہے، ٹھیک ہے جی؟ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے یا میں اکیلے ہی بولتا جا رہا ہوں؟ جی جی آ رہی۔ وہ اس پر ہے۔ اچھا جی، اسی سینٹنس کو لیتے ہیں دوبارہ سے آگے، کچھ مزید اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ الکتاب علی المکتبی، اس میں کتاب کیا ہے؟ کتاب کیا ہے جی؟ اس میں کتاب مبتدا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اعلی یہ جار ہے اور مکتبی مجرور ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ دونوں مل کے خبر بنا رہے ہیں، یہ جار مجرور دونوں مل کے خبر بنا رہے ہیں۔ یہ بات کلیئر ہے آپ کو؟ ساتھ ساتھ بولتے جائیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ میں کسی کو بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اچھا جی، آ رہی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، اب ہم کتاب کی جگہ ہوا کا ضمیر استعمال کرتے ہیں، تو اب اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ ترکیب نحوی کیا ہوگی۔ اب کتاب کی جگہ اب ہوا آ گیا نا، تو ہوا مبتدا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اعلی حرف جر ہوگا اور مکتبی مجرور ہوگا، اور یہ جار اور مجرور دونوں مل کے خبر بنا دیں گے۔ یہ بھی بات سمجھ آ گئی؟ یہ جس طریقے سے میں آپ کو آج پڑھا رہا ہوں ساتھ ساتھ لکھ کے ایم ایس ورڈ میں، تو اس میں آپ کو مشکل پیش تو نہیں آ رہی؟ چلیں جی، بہت اچھی بات ہے اگر مشکل پیش نہیں آ رہی۔ اچھا، اب اگلے سینٹنس پہ ذرا غور کیجئے گا کہ اب میں دونوں ضمائر اکٹھے استعمال کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے؟ المکتبی کی جگہ بھی میں ایک ضمیر لگانے لگا ہوں جیسے پہلے لگایا تھا، ہوا علیہ، ہوا علیہ، اس کی ترکیب نحوی کیسے ہوگی؟
ہوا. اب دیکھیں یہ جو ہوا ہے ہوا علیہ، اس میں کتنے الفاظ ہیں؟ اس جملے میں کتنے الفاظ ہیں؟ اس جملے میں 2 الفاظ نہیں ہیں بلکہ 3 الفاظ ہیں. کون کون سے؟ ہوا اور اعلی اور ہو. ٹھیک ہے، یہ 3 الفاظ ہیں، یہ 2 الفاظ نہیں ہیں. تو ہوا تو ہو گیا مبتدا، اعلی ہو گیا جار، اور ہو گیا مجرور. ٹھیک ہے، ہو جو ہے یہ اسم ضمیر ہے. ٹھیک ہے، ہو اسم ضمیر ہے، لیکن جب آپ سے میں پوچھوں نا کہ اس جملے میں علیہ کیا ہے، تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اعلی حرف جر ہے اور ہو جو ہے یہ اسم ضمیر ہے. آپ نے کہنا کہ یہ مجرور ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ حرف جر کے بعد آنے والا کوئی بھی لفظ جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے. حرف جر کے حرف جر کے بعد آنے والا کوئی بھی لفظ مجرور ہوتا ہے. تو یہ علیہ یہ جار اور مجرور ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جار اور مجرور دونوں مل کے یہ خبر بنا رہے ہیں. یہ بات سمجھ آئیے آپ کو؟ دی حضرت یہ پھر سے سمجھائیے آپ. اچھا جی، پھر سے دیکھ لیں ایک دفعہ. ہوا علیہ، تو یہ بات یاد رکھیں، یہ ہا کے نیچے جو زیر ہے نا، یہ مجرور کی وجہ سے نہیں آئی. یہ کل بھی میں نے بات کی تھی کہ ذرا ایک دفعہ اس چیز کو دیکھ لیں. اعلیٰ، اس کے ساتھ جب ہم کوئی ضمیر لگائیں گے تو یہ بنے گا علیہ. ٹھیک ہے، من، اس کے ساتھ جب ہم کوئی ضمیر لگائیں گے تو یہ بنے گا من ہو. یہ علیہ اور یہ من ہو. اسی طرح ہم نے ایک حرف جر پڑھا ہے الہ. الہ کے ساتھ ہم کوئی جب ضمیر لگائیں گے، سوری ہو ضمیر لگائیں گے تو یہ بنے گا الیہ. ٹھیک ہے، اور کون سا رہ گیا؟ فی. فی کے ساتھ ہم کوئی ضمیر لگائیں گے تو یہ بنے گا فی ہی. اور مثالیں دیکھ لیں اس کی. با زیر بی، جیسے بسم اللہ میں آتا ہے، بی کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ. بی کے ساتھ ہم ہو ضمیر لگائیں گے تو یہ بنے گا بھی. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایک اور دیکھیں، لا، ہم نے پڑھا تھا لا، جیسے للہ کے ساتھ آتا ہے لام، اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے. تو اس کا مطلب بنے گا یہ جب ضمیر لگائیں گے اس کے ساتھ ہو تو یہ بنے گا لہو. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قاعدہ یاد رکھ لیں ان ضمائر کا، کہ جب بھی کسی حرف جر کے ساتھ یہ ضمیر استعمال ہوں گے، ضمیر متصلہ جو ہیں، ٹھیک ہے، جب بھی کسی حرف جر کے ساتھ ضمیر استعمال ہوں گے تو یہ جار اور مجرور کا کمبینیشن بنائیں گے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. ضمائر متصلہ جو ہیں یہ جب بھی حرف جر کے ساتھ آئیں گے تو یہ جار و مجرور بنائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے جار اور مجرور ہیں. علیہ، منہ، الیہ، فیہ، بہ، لہو، یہ سارے جار اور مجرور ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پہ یہ ہا کے نیچے زیر ہے، کہیں پہ ہا کے اوپر پیش ہے، کہیں زیر ہے، اور پھر یہ کہیں پیش ہے. تو یہ زیر کیوں آئی؟ یہ بات میں نے کل بھی کی تھی. یہ اس وجہ سے نہیں آئی کہ ان کے پیچھے حرف جر استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس وجہ سے نہیں آئی، یہ صرف پڑھنے میں آسانی کے لیے آئی ہے. جیسے پڑھنے میں آسانی لگتی ہے اس طرح ہم اسے پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے کوئی گرامیٹیکل رول نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں، اس کا دوسرا جو جواب ہے وہ یہ ہے
کہ اہل لغت اسے ایسے ہی بولتے ہیں لہٰذا ہم بھی اسے ایسے ہی بولیں گے، اس کے لیے کوئی خاص رول نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تیسرا جواب اس کا یہ دے سکتے ہیں کہ یہ ایکسیپشنل کیس ہے. میں نے آپ کو شاید آپ کو یاد ہو تو پہلے لیکچر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو گرامر ہوتی ہے وہ بعد میں بنتی ہے، زبان پہلے سے موجود ہوتی ہے. اس وجہ سے بعض جگہ پہ جو گرامر کے رول ہیں وہ ایسے ہمیں لگتا ہے کہ وہ غلط ہیں، حالانکہ گرامر کے رول غلط نہیں ہوتے. گرامر تو بنائی ہی زبان کی بنیاد پہ کی ہوتی ہے نا. اگر تو گرامر پہلے بنے اور بعد میں زبان بنے نا تو پھر تو بات ٹھیک تھی، لیکن اب زبان پہلے سے موجود ہے، ہم کوشش کرتے ہیں رول بنانے کی لیکن بعض جگہ پہ رول اپلائی نہیں ہوتے. تو یہ آپ ویسا ہی ایک استثناء سمجھ لیں، ایکسیپشنل کیس سمجھ لیں کہ یہاں پہ یہ مجرور ہے. کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ اہل لغت ایسے بولتے ہیں. کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ بولنے میں ایسے آسانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ اب آئے واپس ذرا، یہ ہوا علیہ الکتاب علی المکتبی. یہ کتاب جو ہے یہ تھا مرفوع تھا، اس لیے ہم نے اس کی جگہ ہوا کا ضمیر استعمال کیا. اور یہ مکتبی جو ہے المکتبی یہ مجرور تھا، اس لیے ہم نے اس کی جگہ ہو کا ضمیر استعمال کیا. تو یہ بن گیا ہوا علیہ. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہوا اس میں حرف جر ہے، سوری ہوا مبتدا ہے. ٹھیک ہے. اور علیہ میں دو الفاظ ہیں. کون کون سے؟ ان کو میں اگر الگ کر دوں تو یہ دو الفاظ ہیں. تو یہ بنیں گے اعلی جار ہے اور ہی جو ہے یہ مجرور ہے. ٹھیک ہے. یہ جار مجرور کیسے ہوا؟ یہ قاعدہ آپ کے سامنے لکھا ہے. اب دیکھیں اس میں یہ ضمیر آ رہا ہے نا اور یہ ضمیر حرف جر کے ساتھ آ رہا ہے، تو یہ ہمیشہ جار اور مجرور بنائیں گے. یہ قاعدہ ہے، یہ رول ہے، یہ آپ یاد کر لیں کہ ضمائر متصلہ جب بھی حرف جر کے ساتھ آئیں گے، کسی بھی حرف جر کے ساتھ آپ ان ضمائر میں سے کوئی بھی ضمیر لگا دیکھیں، ہو، ہما، ہم، کا، کما، کننا، کی، کما، کم، یہ اس طرح کے سارے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ جار اور مجرور ہوں گے. ٹھیک ہے جی. یہ بات سمجھ آئی ہے آپ کو یا نہیں آئی؟ جی اب آئی سمجھ. سب کو آ گئی ہے؟ جی الحمدللہ. اچھا ان سے نا آپ دیکھیں کہ یہ میں نے کتنے حرف جر آپ کے سامنے لکھے ہیں، 1 اعلیٰ 2 3 4 5 6 حرف جر میں نے لکھے ہیں. تو اور یہ 14 ضمائر ہیں. ٹھیک ہے. ان 14 ضمائر 6 کو آپ 14 سے اگر ملٹی پلائی کریں تو آپ یہ بہت زیادہ الفاظ جو ہے آج آپ سیکھ سکتے ہیں قرآن کے. 80 پلس آپ الفاظ قرآن کے سیکھ سکتے ہیں جو سینکڑوں دفعہ قرآن میں آئے ہیں. مثال کے طور پہ آپ لفظ لے لیں اعلیٰ. ٹھیک ہے. اعلیٰ کے ساتھ آپ ہو ضمیر لگائیں، کیا بنے گا؟ علیہ. کیا مطلب بنا؟ اس پر. پھر ہما ضمیر لگائیں، علیہما ان دو پر، علیہم ان سب پر. علیہ میں یہ سارے نہیں لگا رہا، کچھ لگا رہا ہوں. علیہ کا. ٹھیک ہے. علیہ کا یہ میں نے یہ والا ضمیر استعمال کیا ہے جو مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ کا ضمیر جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے انتا کی جگہ. ٹھیک ہے. انتا کی جگہ یہ ضمیر استعمال ہوتا ہے علیہ کا. تو یہ بنے گا تم پر. جیسے السلام علیکہ ایہا النبی، سلامتی ہو تم پر، یا اب ادب کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں آپ پر اے نبی. ٹھیک ہے. اے نبی آپ پر سلامتی ہو، علیکہ.
अलैकुम, तुम सब पर, अस्सलामु अलैकुम, ये हम जो सलाम देते हैं, अस्सलामु अलैकुम, तुम सब पर सलामती हो, ठीक है। अलैना, अलैना, ये जो ना ज़मीर है ये मैंने यहाँ से लिया है और ये इस्तेमाल होता है नहनु की जगह। नहनु का क्या मतलब होता है? हम, ठीक है। तो अलैना का मतलब होगा हम पर। और अगर अलैया, आपने कुरान में ये भी लफ्ज देखा होगा, इस तरह का लफ्ज अलैया। तो ये अलैया क्या चीज़ है, इसके बारे में आप देख लें। आला प्लस या, ये वाला जो या है, ये जो या है ना, इसे कहा जाता है, ये इस्तेमाल होता है अना की जगह, ठीक है। और इसे कहा जाता है या मुतकल्लिम, ये मुतकल्लिम की या है, ठीक है जी। इसका मतलब अना का मतलब क्या होता है? मैं। तो इस या का मतलब भी होगा मैं या मुझे या मेरा। तो ये आला के साथ जब ये या जुड़ेगा, आप देखें कि ये दो या इकट्ठे हो गए, एक ये या और एक ये वाला या, ठीक है। तो ये लफ्ज बनेगा यूं, आलैया। तो इसका मतलब क्या होगा जी, कौन बताएगा? आलैया, जी, मुझ पर। बिल्कुल ठीक, मुझ पर। अच्छा, मैं आपसे चलें इसी की प्रैक्टिस करा लेते हैं, ये क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो थोड़ा सा वक्त इस पे लगा लेते हैं, इंशाल्लाह ये टाइम हमारा ज़ाया नहीं होगा। अ, मैं यहाँ पे हरफ जर लिखता हूँ और आपसे मैं पूछता हूँ, आपसे ये बनवाता हूँ इस तरह के जुमले, ठीक है। ये सॉरी, ये जुमले नहीं, इस तरह के कम्बिनेशन, ये सारे हरूफ जर हैं। अलैहि, ये सॉरी, ये जार और मजरूर हैं। अलैहि, इसमें आला जार है, ही मजरूर है। अलैहिम, इसमें आला जार है, हिम मजरूर है। अलैका, आला जार है, का मजरूर है। बात समझ आ रही है जी? तो अब ज़रा बनाएं। मैं आपसे बारी बारी पूछता हूँ मिन से। इसी तरह आपने सिर्फ इन्हीं का बनाना है, ये जो मैंने लिखे हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सिर्फ ये छः का आपने बनाना है। तो पहला ये हमीद भाई आप बनाए, मिन से ये सारे बनाए। पहले हु ज़मीर, जी, मिन हो, मिन हो, साथ साथ मिन मतलब भी होम, बता दीजिए। साथ साथ मतलब भी बता दीजिए। मिन हो का क्या होगा? मिन का क्या मतलब होता है? मिन से। से, तो मिन हो उससे। जी, मिन हो उससे। जी, मिन होम, ठीक है, उन सब से। उन सब से, मिन का, ठीक है, मिन का, तुमसे। ठीक है, मिन कुम, तुम सब से। ठीक है। इसमें क्या होगा अलैना में? मिन ये होना, मिन नहीं, मिन, आप देखें मिन और ना, जहां भी दो मिन्ना, एक जैसे अल्फाज इकट्ठे होना तो वो तशदीद में तब्दील हो जाता है, शद में, ठीक है। मिन्ना। हाँ, तो ये भी आप याद रखें कि शद का मतलब ही होता है कि ये दो अल्फाज हैं, दो अल्फाज इकट्ठे जुड़े हुए हैं। तो ये बनेगा मिन्ना, यूं। जी, तो इसका क्या मतलब होगा? हम सब से। हमसे, ठीक है। मिन्नी, मुझसे। मिन्नी, बिल्कुल ठीक है जी, मिन्नी, मुझसे। देखें, आपने इस तरह इससे मिलते जुलते अल्फाज कुरान में बहुत जगह पे देखे होंगे, पढ़े होंगे, सुने होंगे। और अब इंशाल्लाह आपको इन सब का मतलब भी आ जाएगा। ऐसा ही है ना? जी जी, बिल्कुल।
اگلا ہے جی الہ. الہ کے ساتھ کون بنائے گا جی؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا، میں دیکھوں کس کس کو انٹرسٹ ہے، کس کس کو سمجھ آ رہا ہے. ہینڈ ریز کریں جو جو بنانا چاہتے ہیں. جی صبا بہن آپ بنائیں. الیہ بالکل اس کی ٹھیک، طرف، ٹھیک ہے، الیہم ان کی طرف، ٹھیک ہے، الیکا آپ کی طرف، ٹھیک ہے، الیکم آپ سب کی طرف، ٹھیک ہے، اور الینا ہماری طرف، ٹھیک ہے. الیہ جی الیہ، ٹھیک ہے میری طرف. ٹھیک ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے جی. اگلا ہے فی. اکرام بھائی آپ بنائیں جی. جی پہلا آئے گا فی ہی. فی ہی، اس میں. جی جی ان میں. ٹھیک ہے، اس میں. جی اس میں. پھر آئے گا فی ہم. فیہم، ان سب میں. ٹھیک ہے، فی کا. ٹھیک ہے، تم میں. ٹھیک ہے، فی کم تم سب میں. ٹھیک ہے، فی نا ہم میں. ٹھیک ہے. فی فی یا، فی یا جی مجھ میں. مجھ میں. بالکل ٹھیک ہے جی. چلے کافی ہے، آپ باقی جو رہ گئے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ پریکٹس کر لیں. وہ بھی ان کی پریکٹس کر لیں. آگے چلتے ہیں ہم تھوڑا سا اگلے ٹاپک کی طرف جو آج ہم نے سیکھنا ہے. شاید آج ہم کتاب سے نہ پڑھ سکیں لیکن یہ بہت ہی ایزی ہے. آج ہم اگر اس پہ فوکس کریں اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیں تو پھر آگے ہم کتاب سے تھوڑا فلو کے ساتھ، تھوڑا روانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اگلا ٹاپک ہے جی، اسے کہتے ہیں، ہم نے کچھ الفاظ سیکھنے ہیں. کون کون سے؟ الذی اور من. ماں ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں لیکن ماں کا ایک نیا استعمال ہم نے سیکھنا ہے. ٹھیک ہے. دو جملے عربی میں ہوتے ہیں، سوری بعض دفعہ دو جملے ہوتے ہیں اور ان کو جوڑنے کے لیے درمیان میں ایک چیز موجود ہوتی ہے. مثال کے طور پہ الطالب الذی خرج من الفصل جدید. ٹھیک ہے. الطالب، اب آپ کو ویسے ان سب کا مطلب پتا ہوگا. الطالب کا کیا مطلب ہے؟ طالب کا کیا مطلب ہے؟ اسٹوڈنٹ. الذی کا مطلب ہے جو. خرجہ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. خرجہ کا مطلب ہے وہ نکلا. خرجہ الطالب الذی جو خرجہ نکلا. من الفصل یہ جار اور مجرور ہے اور یہ کلاس سے. جدید نیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک نئی چیز ہمارے سامنے آئی ہے الذی. اگر ہم اس سب کو ختم کر دیں تو یہ جملہ بنتا ہے الطالب جدید. ٹھیک ہے. الطالب مبتدا ہے اور جدید خبر ہے. بہت ہی سمپل سینٹینس ہے. الطالب جدید، اسٹوڈنٹ نیا ہے. لیکن اب ہم اس اسٹوڈنٹ کی تھوڑی تفصیل بتانا چاہتے ہیں. اسٹوڈنٹ کو تھوڑا ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں کہ کون سا اسٹوڈنٹ نیا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس کے لیے الذی استعمال کریں گے. کیا استعمال کریں گے؟ الذی.
स्टूडेंट जो क्लास से निकला, ठीक है, स्टूडेंट जो क्लास से निकला है नया है। समझ आ रही है बात? जी जी। तो इसमें अल्लज़ी क्या होगा? अगर आपसे कोई कहे कि तरकीब नहवी करें तो अल्लज़ी क्या होगा, और ये खराजा मिनल फस्ल ये क्या होगा? ठीक है, इसके बाद इसकी तरफ आते हैं ज़रा। देखिए, अत्तालिबु तो हो गया इसमें मुब्तदा, ठीक है, अत्तालिबु मुब्तदा, और हमें ये भी पता है कि ये जदीदुन जो है ना, ये है खबर। तो ये दरमियान वाली चीज़ क्या है? अल्लज़ी को कहते हैं इस्मुल मौसूल, इस्मुल मौसूल। अल्लज़ी ये इस्मुल मौसूल है, और मौसूल का मतलब होता है ये वसल से है, जैसे ज़मायर मुत्तसिला, इत्तिसाल से, वसल से, ये इसका मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, इस्मुल मौसूल का मतलब होता है ये वसल से है, इसका मतलब होता है जोड़ना। विसाल भी आपने सुना होगा लफ्ज़, उर्दू शायरी में, गज़ल वगैरह में विसाल का लफ्ज़ आता है, इसका मतलब भी होता है जोड़ना, मिलना। तो इस्मुल मौसूल है। और इसके बाद जो जुमला आया है ये, इसमें खराजा जो है ये फेल है, ठीक है, मिन हरफ जर है, और ये मजरूर है फसली। ये बात समझ आ रही है? आपको बात समझ आ रही है? जिसमें एक चीज़ नहीं आई है वो है इस्मुल मौसूल, सिर्फ एक चीज़ अभी तक नहीं आई है। जी, आप साथ साथ बोलेंगे तो मुझे तसल्ली होगी, नहीं तो मैं भी कंफ्यूजन में ही रहूँगा। अच्छा जी। जी जी समझ आ रही है। जी ठीक है। तो अब इसमें ये जो इस्मुल मौसूल के बाद ये जो एक आया है फ्रेज, एक कम्बिनेशन, इसको हम कहेंगे सिलातुल मौसूल। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये मैं, अगर कोई याद करना चाहता है तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ। अगर आप इसको याद ना करना चाहें इन टर्म्स को, ये इस्मुल मौसूल और सिलातुल मौसूल, इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना कम पता होना चाहिए कि अल्लज़ी का इस्तेमाल क्या है। ये अल्फा जुमले में किसी एक लफ्ज़ को अगर मज़ीद एक्सप्लेन करना हो तो उसके लिए आता है, ठीक है। तो अल्लज़ी की जगह अल्लज़ी का मतलब क्या होता है? जो, ये सिंगुलर है, ठीक है, वाहिद के लिए आता है। अभी हमने प्लूरल अभी पढ़ना शुरू ही नहीं किया। जब हम प्लूरल पढ़ेंगे, जब हम जमा पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि अल्लज़ी ना जो है ये भी जमा के लिए होता है। ये अल्लज़ी की तरह ही काम करता है लेकिन ये जमा के लिए होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये अल्लज़ीना का मतलब भी जो होता है, ठीक है। और मन हमने एक लफ्ज़ पढ़ा था, आपको याद है मन का मतलब क्या होता है? मैं। मन, मन, मिन नहीं, मन। और मन, मिन का मतलब ही शायद मन, सॉरी, मैं नहीं होता। मन हाजा, एक होता है मा हाजा और एक होता है मन हाजा। क्या क्या? जी जी। नहीं, कौन, मन हाजा ये कौन है, ठीक है। मन का मतलब क्या होता है? कौन। तो मन का एक दूसरा मतलब होता है जो, ठीक है। कुरान में आप देखेंगे आएगा, कुरान में बहुत सी जगह पे आता है, मन फिस समावाती, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अ सॉरी, मन फिस समावाती नहीं,
من کا مطلب کون، یہ میرے ذہن میں آیت نہیں آ رہی، جب آئی تو میں آپ کو بتا دوں گا. من کا مطلب ایک مطلب ہوتا ہے جو، اور ما من ذا الذی یشفع عنده. نہیں، اس کا مطلب یہاں پہ تو مطلب کون بنتا ہے. من ذا الذی، کون ہے جو یشفع عنده شفاعت کرے اس کے پاس. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کون بنتا ہے، یہاں پہ ما جو نہیں بنتا. تو ماں کا ایک مطلب ہم نے پڑھا تھا کیا. ٹھیک ہے، لیکن ماں کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے، وہ ہے جو. ٹھیک ہے، اسی طرح ماں کے ویسے 4 مطلب ہے، باقی بھی ہم پڑھیں گے. تو یہ دوسرا مطلب آج ہم نے پڑھا ہے، اور یہ کیا ہے، جو. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا. الذی، الذین، من اور جو. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اس کی مثالیں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، آئندہ آئیں گی. کتاب کی طرف ذرا چلتے ہیں، تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ ایک آدھ صفحہ پڑھ لیں تاکہ کل کا کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے، یا بلکہ کل ہی اس کو پڑھتے ہیں، میرا خیال ہے. اچھا، آج کے لیے نا آپ کی اس ایک دن کی ایک اسائنمنٹ ہے آپ کے لیے، کہ مجھے امید ہے کہ آپ روزانہ قرآن کی تلاوت تو کرتے ہی ہوں گے. جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں تو اس طرح کے اسماء آپ نے قرآن سے، اس طرح کے حروف جار اور مجرور یہ آپ نے قرآن سے نکال کے کم از کم 10، ہر ایک اسٹوڈنٹ نے 10 اسماء مثالیں اس طرح کی نکالنی ہیں کہ کسی بھی حرف جر کے ساتھ کوئی ضمیر متصلہ لگا ہو، وہ آپ نے مجھے بتانا ہے. ٹھیک ہے، سو اس کو لکھ کے پیج پہ مجھے بھیجنا ہے، چاہے پیج پہ لکھیں چاہے ٹائپ کر کے بھیج دیں. ہاں، ایک 10 الفاظ ہی لکھنے، زیادہ لکھنے تو بھی اچھا ہے. ایک چیز میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں. وہ چیز لکھنے سے پہلے ایک اور بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ کتابہ، کتابہ کیا مطلب ہے اس کا. کتابہ کا اس کی کتاب، بالکل ٹھیک. اس سے پہلے اگر ہم کوئی حرف جر ایڈ کرتے ہیں، فی، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ اس جملے میں یہ کتنے الفاظ ہیں، یہ کتنے الفاظ ہیں، 2 ہیں کہ 3 ہیں. تین. 3 الفاظ ہیں. کون کون سے، فی، فی، کتاب اور ہو. کتاب اور ہو. تو یہ بات یاد رکھیے کہ حرف جر کے آنے سے، حرف جر کے آنے سے صرف اس کے بعد والا ایک لفظ مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کل بھی میں نے بات کی تھی. اب یہ فی حرف جر ہے نا، تو فی کی وجہ سے اس کے بعد آنے والا ایک لفظ مجرور ہوگا. کون سا لفظ ہے فی کے بعد، جی کتاب. فی کے بعد کتاب ہے، تو یہ ہو جائے گا فی کتابی. ہونا جو تو یہ ہو چاہیے. ٹھیک ہے، اس طرح. اب کیونکہ کتاب بی کے بعد ہا کے اوپر پیش پڑنا یہ مشکل ہے، اس لیے اس کے نیچے بھی ہم زیر ڈال دیتے ہیں. یہ بن جائے گا فی کتابی. ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی. کتاب جی. بی اور ہی، فی کتاب ہی. اب اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ یہ فی کتاب ہی کیا ہے، مطلب اس کی ترکیب نحوی اگر کوئی آپ سے کرنے کو کہے تو آپ کیسے کریں گے. یہاں اوپر میں ایک اور چیز لکھ دیتا ہوں، کتاب حامدن. تو یہ حامد کی جگہ میں نے ہو ضمیر استعمال کیا، کتابہ، سوری، کتابہ. ٹھیک ہے،
تو مجھے بتائیں جی کتاب و حامدن یہ کیا ہے؟ کون سا کمبینیشن ہے؟ مضاف الیہ. بالکل ٹھیک، مضاف اور مضاف الیہ. تو یہ کتاب و ہو کون سا کمبینیشن ہوگا؟ یہ بھی شاید مضاف الیہ. مضاف الیہ ہوگا نا، ہم نے تو اس کو چھیڑا ہی نہیں ہے، بس کتاب حامد کی جگہ ہم نے ضمیر استعمال کر دیا اور تو کچھ نہیں کیا ہم نے. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی کتاب مضاف ہے اور ہو یہ مضاف الیہ ہے. حامد اسم کی جگہ ہم نے ضمیر استعمال کر دیا اور تو کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ یہ جی جی. کتاب مضاف ہے اور ہو جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے یہ جو کمبینیشن تھا نا مضاف الیہ کا، اس کے شروع میں ہم نے فی لگا دیا، تو یہ بن جائے گا فی حرف جر. تھوڑا اس کو ترتیب میں چینج کرتا ہوں. فی حرف جر اور کتاب جو ہے یہ مجرور. ٹھیک ہے، اور یہ کتاب جو ہے نا یہ مضاف ہے اور ہو جو ہے یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. سمجھ آئی بات؟ جی. تو یہاں پہ نا یہ جو فی کتاب ہی ہے یہ اسی طرح کی کچھ ترکیب نحوی بنتی ہے. کیسے بنتی ہے جی بتائیں، کوئی بتائے گا مجھے؟ جی. فی کتاب جو ہے یہ جار مجرور ہے، اور کتاب جو ہے اس میں مضاف ہے، اور ہو جو اس میں ہے وہ مضاف الیہ. بالکل ٹھیک. تو یہ چیز ہے. ایک آیت میں آپ کے سامنے آیت کا ایک ٹکڑا لکھتا ہوں، اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں آپ سے. فی قلوبہم مرض. ایک اور لکھ دیتا ہوں، بلکہ ایک ہی کافی ہے. فی کیا ہے جی؟ یہ حرف جر ہے. حرف جر، یا اس کو میں جار لکھ دیتا ہوں شارٹ میں. تو قلوب بہم یہ ویسے ہم ہے، تو کیونکہ یہ اس طرح ہے. ٹھیک ہے، اور فی کے بعد ویسے قلوبن ہوتا ہے نا، قلوبن. تو قلوب فی کیونکہ آیا ہے تو یہ قلوب بھی ہو جائے گا، اور یہ بنے گا قلوبی، اور یہ ہم جو ہے یہ بی کی وجہ سے ہم ہو جائے گا، اور یہ بنے گا قلوبہم. یہ ہو گیا جی. اس کو اگر میں الگ الگ کر کے لکھوں، سوری یہ لکھنے میں تھوڑی مشکل پیش آ رہی ہے. مجرور، قلوب جو ہے یہ مجرور ہے، اور قلوب جو ہے نا یہ مضاف بھی ہے، مضاف بھی ہے، اور ہم جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. اور یہ مرض ان کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ مبتدا. مبتدا میں نے آپ کو بتایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو مبتدا کبھی کبھی مؤخر ہو جاتا ہے، مبتدا کبھی کبھی بعد میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اس فی قلوبہم مرض میں مبتدا کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، سوری مرض کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. مرض، مبتدا ہاں مبتدا مؤخر ہے، یہ بعد میں آیا ہے. تو اس کے بارے میں کیا بات کی جا رہی ہے؟ فی قلوبہم. فی قلوبہم یہ جو چیز ہے یہ ہوگی فی قلوبہم، یہ خبر ہوگی. ٹھیک ہے، یہ جو ساری چیز ہے یہ خبر ہے. کیا مطلب بنا اس کا؟ جی ان سب کے دلوں میں
मरदुन मतलब मर्ज एक है तरह की बीमारी। जी, मर्ज है, बीमारी है। फी में कुलूबिहिम उनके दिल, मरदुन बीमारी, उनके दिलों में बीमारी है। एक और देखें जी, वाला अबसारिहिम गिशावतुन। कुलूब, ये सवाल है जी, कुलूब मुब्तदा क्यों नहीं है? कुलूब मुब्तदा इसलिए नहीं है कि दिलों के बारे में तो बात ही नहीं की जा रही, बात तो मर्ज के बारे में की जा रही है कि वो उनके दिलों में है। ठीक है, बात मर्ज के बारे में की जा रही है कि वो उनके दिल में है। पहली बात ये, यानी तर्जुमे के लिहाज से मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। ग्रामर के लिहाज से जवाब इसका ये है कि जो मुब्तदा है ना, वो अकेला होता है, वो हरफ जर उसके साथ नहीं आ सकते, हरफ जर मुब्तदा के साथ नहीं आ सकता। ठीक है, तो मुब्तदा अकेला इस्तेमाल होता है या उसके साथ वो मुजाफ हो सकता है, लेकिन हरफ जर जब आ जाए तो वो मुब्तदा नहीं रह सकता। एक इसका जवाब ये है, और दूसरा जो पहले मैंने आपको बताया कि मर्ज के बारे में बात की जा रही है। अगर आप इसका तर्जुमा देखें ना कि उनके दिलों में मर्ज है, या आप अगर इसको यूं भी कह सकती हैं कि मर्ज उनके दिलों में है। अगर आप इसका ये वाला तर्जुमा करेंगे ना, तब आपको सही तरह समझ आ जाएगी कि मर्ज के बारे में बात की जा रही है। मर्ज मुब्तदा है और उसके बारे में क्या बात की जा रही है कि उनके दिलों में है। ठीक है जी, बात समझ आ गई? आगे जी जी चलते हैं। वाला अबसारिहिम गिशावतुन। जी अबसारिहिम, वाला अबसारिहिम गिशावतुन, आला पर, अबसार, अबसार प्लस हम। ठीक है, अबसारी, ये अबसारू जो है ये अबसारी हो गया। क्यों? क्योंकि पीछे हरफ जर आया। तो अबसारिहिम उनकी आंखें। ठीक है जी, अबसारिहिम उनकी आंखें, वाला अबसारिहिम उनकी आंखों पर, गिशावतुन, गिशावतुन किसे कहते हैं? पर्दे को। ठीक है, पर्दा। तो ये एक खास किस्म का पर्दा होता है गिशावतुन। गिशावतुन की खूबी ये है कि देखें, आपके सामने, आपकी आंखों के सामने अगर कोई पर्दा पड़ा हो, अगर आप किसी खिड़की के सामने खड़े हैं, विंडो के सामने खड़े हैं और उस विंडो के आगे पर्दा है, तो आपको उसके पार नजर आएगा? नहीं जी जी नहीं आएगा। लेकिन आपको ये तो नजर आ रहा है ना कि आपकी आंखों के आगे पर्दा है। जी 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 हाँ। लेकिन ये गिशावतुन ऐसा पर्दा है कि आंखों के आगे पड़ा भी होता है लेकिन नजर नहीं आता कि पर्दा है, और वो हमें गफलत का पर्दा है। पार देखने नहीं देता। ठीक है, एक गायबी पर्दा होता है जो हमें नजर नहीं आता कि हमारी आंखों के आगे पड़ा है, लेकिन काम वही करता है कि उससे पार हमें देखने नहीं देता। ठीक है, समझ आई बात? तो वाला इसको अबसारी गफलत कह सकते हैं। जी गफलत कह सकते हैं इसको। हाँ, इसको आप जो भी मतलब दे लें, लेकिन ये जो मैं आपको लुग़वी मतलब ये बता रहा हूँ। तो गफलत का पर्दा है, सॉरी, जहालत का पर्दा है। गफलत नहीं कह, गफलत की जगह अगर आप ये कहें ना कि अपनी अना का पर्दा है। तो गफलत और चीज़ होती है। अगर कोई आदमी, उसे पता भी चल जाए ना कि ये हक है, और उसके बावजूद वो उसे मानने से इनकार कर दे, तो तब अल्लाह ताला उसकी आंखों के सामने ये गिशावा डाल देते हैं। ठीक है, तो अब वो गाफिल तो उस तरह, शायद गाफिल भी कह सकते हैं। बहरहाल ये ऐसा पर्दा है कि ये हमें हक हमारे सामने होता भी है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है जी, वाला अबसारी गिशावतुन, पूरे उनकी आखिरी आंखों में पर समझ रही है ना वो। पर्दा है।
جو کافروں کی آنکھوں پہ وہ پردہ پڑا تھا سورہ جی یاسین جی کے ابتدا میں. ٹھیک ہے جی، آپ نے مجھے اسائنمنٹ لازمی بھیجنی ہے. ایک دو دن میں آپ یہ اسائنمنٹ بھیجیں گے تو پھر میں آپ کو کچھ اور اسائنمنٹ بھی دوں گا. تو یہ تو میرے خیال میں 1 گھنٹے کی بات ہے. اگر آپ قرآن کا کوئی بھی ایک صفحہ کھول لیں تو آپ کو یہ 10 مثالیں مل جائیں گی. آپ میں سے کسی نے کوئی سوال کرنا ہے، کوئی کمنٹس ہیں کسی کے تو بتا دیں، نہیں تو پھر جی چلتے وہ ہیں. صرف لفظ لکھنے ہیں کہ پوری آیت؟ نہیں صرف الفاظ لکھ دیں تو بہتر ہے. سوری، صرف الفاظ لکھ دیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس آیت کا ٹکڑا لکھ دیں نا تو بھی بہت جی اچھا رہے گا، تاکہ اس میں آپ کو اس آیت کا ترجمہ بھی تھوڑا بہت سمجھ آ جائے یا میں بتا دوں تو بھی ٹھیک رہے گا. جیسے یہ میں نے لکھا ہے نا، یہ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، تو یہ ایک مثال ہے اس میں. یہ میں نے لکھا ہے فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، تو یہ مثال ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو ایک ٹکڑے کا ترجمہ آ گیا نا. ٹھیک ہے جی، اب اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.